نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے شرکائے محفل سب کو السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھنے کا جو شرف اللہ کے فضل سے ملا ہے، اس میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی اصل میں ایک کیا بات ہوئی کہ اکثر یہ سنا کہ آج شب برات ہے تو رات کو جاگیں گے تو اللہ کے گھر میں جا کر جاگیں گے، اللہ کے گھر جا کر معافی مانگیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نجات ملے گی۔ اور کسی کے گھر جا کر معافی مانگیں گے تو جا تو دے گا، تو پھر کس کے گھر؟ کائنات کے بادشاہ کے گھر، جس کو مسجد کہا گیا۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدہ کیا جائے، سجدے والی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، جہاں سجدہ کیا جائے۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ کائنات کے بادشاہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی، عشر کہتے ہیں 10 کو، اس 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو قسمیں کھائی ہیں۔ تو اس رات کو جاگنا، تو یہ کرنا، یہ تو بدعت ہے۔ یہ بدعت اور شرک اور بدعت کے لفظ یہ میرے باپ نے کیا یہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک لائے اگر تو ایمان سے خارج ہے۔ تو اور راتیں کون سی ہیں؟ وہ کون سی راتیں ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جن کی قسمیں کھائے؟ تو ان راتوں میں شب بیداری نہ کریں۔ تو پھر یہ دیکھیں ہمارے ہیں کس جگہ پہ؟ وہ جو منع کرنے والے ہیں جی اس جگہ یہاں جی ہر روز کریں نا، کرتے ہیں تو ہر روز کریں، کوئی ایک مخصوص یہ کرنا یہ تو بدعت ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ 10 سے لے کر 30 مہینے کر دیتا، 30 دن کر دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فوقیت جو ہے یہ باقی راتوں پہ ان کی فوقیت دی ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرتا چلوں، پہلی رات کون سی ہے؟ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ذوالحج کی پہلی تاریخ، پہلی رات، ذوالحج کی پہلی رات کیا کرنا تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پیارے لاڈلے اس بچے کو بارگاہ الہی میں ذبح کرنا تھا۔ کیا باپ سو سکتا ہے اس رات میں؟ جس کی قسم خدا نے اٹھائی، اللہ نے، کائنات کے بادشاہ نے، کہ آج میرا محبوب اپنے فرزند لخت جگر کی وجہ سے آج اس رات کو کیا شب بیداری کرے، تاکہ ہمیں یوں نہیں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ، یہ کس لیے ہے؟ وہ 12 بجے رات کو، دن کو 12 بجے پڑھ لیا کریں، پر رات کو اس لیے ان راتوں کے لیے جن راتوں میں آپ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کھڑے رہے۔ اللہ زینہ، وہ لوگ یبیتون، ساری رات گزار دیتے ہیں، یبیتون الی ربہم، پروردگار کے لیے، سجدم و قیاما، سجدے اور قیام میں، ان لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ بڑی غنیمت ہے۔ پھر وہ لیلۃ القدر کی رات جہاں 1000 مہینے سے بڑھ کر اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر وہ شب برات، پھر اس کی، پھر محرم کی پہلی تاریخ جب امام حسین اہل بیت پہ وقت یہ آیا، یہ آزمائش آئی، ہم یہ کہہ کہ وہ ان پہ نعوذ باللہ وہ زوال نہ تھا، وہ کمال تھا، کیونکہ وہ جت گیا، بازی ہار گئے یزید، تو جت گئے حضرت امام حسین، جنہوں نے اللہ کی راہ میں سارے فرزند پیش کر دیے تو جنت حاصل کر لی، پر جنت ہی حاصل نہیں کر لی، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نجات کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا۔ یہ حدیثوں میں اکثر یہ علماء کرام موجود ہیں، انہوں نے پڑھا کہ جب
حضرت امام حسین تو کنب 70-72 تنوں کا جو شہدائے کربلا ہے ان کی جب معافی ملے گی تو یہی ہوگا کہ میری امت ساری کو معاف کر دے۔ یہ ساری عمر کی معافی کا ذریعہ وہ قربانیاں ہیں، ان راتوں کی قسم، پھر وہ راتیں جو شب برات پہ آتی ہیں، پھر وہ راتیں جو طاق راتیں جو رمضان میں آتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا 10 راتوں میں وہ جہاں اگر ایسے کرنا بدعت ہوتا، ہر بات میں بدعت تو شرک ہو گیا۔ شرک کے لفظی معنی نہیں آتے، بدعت کے لفظی معنی نہیں آتے۔ اگر یہ بدعت آج ہے جو حضور کے زمانے میں نہ تھا وہ آ جائے اگر تو اس وقت تھا، اس وقت تو بھی نہ تھا، پھر تو بھی بدعت ہے۔ کیا حضور نے زمانے میں تھے لوگ؟ نہیں۔ یا حضور میں زمانے میں یہ فرقہ واریت تھی جو ہم تو اہل سنت وال جماعت ہیں اللہ کے فضل سے؟ کیا یہ مدرسہ دیوبند تھا؟ تو یہ دیوبندی تو زیادہ کہتے ہیں بدعت کو، وہی تو بنا رہے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ بریلوی بھی نہ تھے تو یہ وہ بھی کہیں گے ہمارے دین کا نام ایک ہی، اگر قرآن کریم کو چھوڑا تو ہم بکھریں گے، اگر اسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم ایک رہیں گے۔ ہمیں ایک ہی رہنا ہے، ہمیں بکھرنا نہیں ہے۔ اسلام کی طاقت اور بات مضبوط ایسی ہوگی کہ ہمیں ایک ہو جائیں گے۔ وحدت المسلمین تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، کیا ان کی شان نہیں ہے؟ آج نام رکھا صحابہ سپہ صحابہ، مگر یار نام تو رکھ لیا، بڑا پاکیزہ نام رکھا، مگر ایک فرقہ تو بن گیا۔ اچھا وحدت المسلمین اصل مسلمان باقی سارے کافر ان کے، پھر کیا ہم منہاج القرآن ہے تو کیا قرآن کریم باقی قرآن کریم کو نہیں ماننے والے؟ ہم کیا کہ دعوت اسلام ہے کیا باقی غیر مسلم ہے؟ یہ سارے کے سارے نام ان کے بڑے کام چھوٹے۔ کیا ہوا اس سے؟ ہم مسلمان محمد رسول اللہ کی امت بکھری، کیا ہوا؟ بکھر کے ہماری طاقت کمزور ہوئی یا زیادہ مضبوط ہوئی؟ ایسے ہوا نا، کہا نا اللہ نے لا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا لا تفرقوا، اللہ کی رسی سے ایک ہو کر مضبوطی سے پکڑو، لا تفرقوا، نہ فرقہ پھیلاؤ۔ فرقہ کیا؟ جدا جدا تفریق نہ کرو، ہم سب کو مسلمان بناؤ، سب ایک ہی ہیں، جو کام کریں کوئی نہ۔ فرض کیا یہ تو نماز یا رات کو شب بیداری کرنے کو ہم بدعت کہیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے پڑھایا کہ شرح سے مسلم شریف جلد نمبر 7 میں پڑھایا کہ شیطان نے کہا کہ میں تو عبادت کرنے والوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں عبادت نہیں کرنے دوں گا۔ تو آج بھی ہمیں کہتا جب یہ شب برات آئے، شب قدر آئے یا کوئی ایسی آئے، اینی جی یہ تو ہے میں ایسے کر رہی، یہ کتھا لکھے ہے جی کتھا ہے؟ تو قرآن کی پڑھا کر بیٹھ کے، تو قرآن کی کب پڑھا آپ نے؟ دیکھیں ہم اللہ کے فضل سے اس ایسے خاندان سے منسلک رہے ہیں کہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے خلیفہ مجاز کی اولاد سے ہم چلے آ رہے ہیں، وہ باپ دادا پردادا سے یہی دین سیکھے، اور ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سنی، نہ کوئی شیعہ، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کوئی فرقہ نہیں ہوا، سیدھے سادھے مسلمان۔ ان دین عند اللہ علیہ السلام، ان دین عند اللہ علیہ السلام، میرے باپ نے نہیں لکھا، یہ قرآن کریم ہے نا۔ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اسلام نفرت کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان راتوں میں اگر کوئی فرض کیتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس وقت عمر 95 سال تھی۔ 95 سال کی عمر میں جو تحفہ ملے تو وہ بھی نبی، تو پھر ان کے بارے میں یہ ہو کہ وہ جب پیدا ہوئے تو کچھ دودھ ماں کی گود میں تو اٹھایا اور صفا، اور ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کیوں بنا شاعر اللہ؟ اللہ کی نشانی کیوں بنا؟ وہاں اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ماما اور وہ دونوں ماں بیٹا بیٹھے ہیں، اسی لیے بنا نا، یہی اصل تو یہی حقیقت ہے نا۔ وہاں جا کر چھوڑا، وہاں کا چھوڑا، مائی صاحبہ مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے
اے اللہ کے بھگوان کیا میری کوئی غلطی ہے؟ مجھے اتنا تو بتا دیں میں نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے اس ویرانے میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اس وقت مائی صاحبہ کی حالت کیا ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی جب ایک آپ نے جیون ساتھی چھوڑ کر نبی اتنی یعنی پالا سی چھوڑ کر جا رہی ہے، ان کی اس وقت حالت کیا ہوگی؟ اس غم کے مارے سے پتہ چلتا ہے نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں۔ تو حضرت جب ایسے ہوا کہ شارع ابراہیم سے گزرتے ہوئے منا کی طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ادھر جانے لگے تو اسی وقت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے اونٹ گلابی اونٹ زرد پڑنے لگے۔ اس سے پتہ چل گیا میرے ابو جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ اس کا نام حج ہے، اس عطائے فرمبرداری والدین کی فرمبرداری کا نام حج ہے۔ ہم اینٹیں پتھر دے کر آ جاتے ہیں، ہمیں حاجی جی حاجی جی، یہ بات نہیں، اصل حقیقت جانے یہ اس میں ہے کیا ہے۔ یا گئے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی گلابی وہ اونٹ زرد پڑنے لگے، تو مائی صاحبہ نے دیکھا کہ میرے بچے کے اونٹ خشک ہو گئے ہیں، تو اپنی زبان ان میں منہ میں ڈالی تو زبان ہلکدار خشک ہو گئی۔ پھر کیا وہ دودھ دوں ان کو، ان کا ہلک تو عرض ہو جائے، دودھ دینے لگی تو دودھ خشک ہو گیا۔ جس کا اتنا شان والا جیون ساتھی چھوڑ کر چلے اس میں دودھ کہاں آئی؟ پھر کبھی ایسے کرتے صفا سے بھاگنا شروع کیا، کبھی صفا میں جاتی کبھی مروہ میں جاتی۔ اس وقت تو بلند اور بالا پہاڑیاں تھیں، آج تو وہ تھوڑا سا ایسے کر دیا انہوں نے۔ دیکھا کہیں پرندے بیٹھتے ہوں نظر آئیں گے تو آثار ہوتے ہیں کہ وہاں پانی میں پانی دیکھ کر پرندے بیٹھتے ہیں پانی پینے کے لیے، وہاں کچھ پانی کی ایک چلی مل جائے، میرے بچے لخت جگر کی جان بچ جائے۔ اس وقت مائی صاحبہ کا کیفیت قلب کیا ہوگی، سوچ کیا ہوگی؟ کبھی صفا پہ دوڑی کبھی مروہ پہ دوڑی، کبھی باہر آ کر دیکھا اسماعیل دم توڑ تو نہیں گئے۔ تو جب ساتواں چکر لگا تو دیکھا کہ وہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے چشمہ نکلا۔ تو چشمہ میں نکلا اتنا پکے پہاڑ سے، میں نے خود دیکھ کر آیا ہوں، پکے پہاڑ سے نکلا ہوں، اور اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی دعا سے 5 دفعہ مجھے آج کی سعادت نصیب ہوئی، تو میں تو کسی کام کا ہی نہیں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا جب اللہ یاری لگانے پہ آئے تو گداگروں سے بھی لگا لیتا ہے، پھر ایسے لوگوں سے بھی لگا لیتا ہے۔ تو ایسے ہوا کہ پانی کی جو اس قدر اس کے جوش میں تھا، نکل رہا تھا کہ یہ پورے کا پورا مکہ شہر جو ہے یہ تو تھل تھل ہو جائے گا۔ تو مائی صاحبہ نے کیا ذرا زم زم کا مطلب ہے ٹھہر جا، اور یار ذرا ٹھہر تو جا۔ پھر ایسے ہی ان کو کہا زم زم، کسی کا مجال ہے اس زم زم کا کو نام بدلے؟ کیونکہ مستند زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بدل سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی کی شان؟ تو پھر جب یہ چھوڑ کر کے جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو کہا کہ سب سے اگر پیاری چیز ہے تو وہ میرے راہ میں قربان کر دی۔ اس رات کی قسم کیوں نہ کھائے اللہ؟ اس رات وہ دیکھیں اس اللہ کے محبوب نے کیا کیا، اپنے لگتے جگر اس سے لاڈلے پیارے فرزند کو لیا، ایک ہاتھ میں چھری لی دوسرے میں رسی لی، تو لے کر منا کی طرف چلنے شروع ہوئے۔ راستے میں باپ بیٹا دونوں باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ابو جی یہ میرے جو کپڑے ہیں یہ خون آلودہ ہے، میری مما کو دے دینا۔ کہا کہ یا آباد ہے اے میرے ابو معاذ رہا جو چاہے کر لو، ان اللہ مع صابرین، میں بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ رہوں گا۔ وعدہ کیا، چلے راستے میں یہ باتیں کرتے کرتے جا رہے۔ وہاں گئے تو جب ایسے کرنے لگے تو کہا کہ ابو مجھے میرے ہاتھ منہ کھول دو، کیونکہ قیامت تک مجھ پہ یہ الزام رہے گا۔ بچہ باپ کے کہنے پر ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا تو باپ نے جکڑ کر کیا ہے،
آج کھول دو، میں انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ رہوں گا۔ تو جب اللہ کے اس پیارے لاڈلے نبی، اسی لیے ان کو جد رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تمام چاروں کتابیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں آئی ہیں، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی، صحیفے آئے، کوئی کتاب نہیں آئی، بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی کتاب نہیں ملی، ان کو بھی صحیفے آتے رہے، براہ راست خواب آتا رہا، صحیفے آتے رہے، پیغام آتا رہا، فرشتے آتے رہے، پیغام دیتے رہے۔ پر جب ایسے ہوا تو دیکھا کہ چھری چل نہیں رہی، پھر پتھر پہ تیز کرنے کے لیے لائی، پھر چل نہیں رہی، تو چل کیوں نہیں رہی؟ تو چلانا چاہتا ہے، وہ کائنات کا بات چلانا نہیں چاہتا، اس سے کیا پتا چلے مرضی اللہ ہی کی چلے گی، ہیں مرضی اللہ ہی کی چلے گی۔ جب ایسے ہوا تو کہا کہ اللہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، یہ چھری نہیں مان رہی، چھری چلی، ہاتھ میں وہیں تھا، خون بہنے کا آواز پہنچا، جب آنکھیں کھولی، پٹی کھولی تو دیکھا تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ایک ان کی جگہ ایک دمبا آ گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ذبیحہ کو، ان کی قربانی کو وسیع کرنا تھا کہ ان کی اولاد میں سے ابھی اور بھی قربانی بھی ہونے والی ہے، وہ کربلا۔ اس حقیقت کو کون جانے، یہ پہلے سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ اللہ کی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر، یہ تو ہے قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، متعدد جگہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت میں نہیں آ سکتا، تو یہ 72 تن ویسے شہید کیسے ہو گئے؟ اس سے پتہ چلا وہ مرضی ہے، چھوڑے نہیں، اس سے چھوڑے نہیں، مرضی ہے، وہ کائنات کا بادشاہ جو چاہے کرے۔ تو کیا مجال ہے یار اس اتنی بڑے شان والے کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھو؟ یار ٹوٹ جائیں گے ٹانگیں، ہمیں کرنی کیا ہے؟ ہم نے تو یار راضی کرنا ہے، ہم نے تو یار راضی کرنا ہے۔ تو یہ یا تو راضی کر جان دے گا، انہوں نے دیکھو اپنے فرزند دے کر تو اولاد قربان کرتے ہوئے اللہ کو راضی کیا، تو ہم نے کیا اپنی ٹانگوں کا کیا پرواہ ہے؟ تو یہاں ایک بیٹھے تھے، یہ بھی حضرت صاحب ایم اے اسلام یاد ہیں، یہ بھی پولیس افسر بھی ہیں، تو ان کو میں نے یہ اکثر میرے پاؤں دبایا کرتے، میں نے کہا یہ دیکھا پھر اس کو تھوڑا سا اس میری ٹانگ کو دبائیں، تو دبائے تو کافی گہرا گڑھا پڑ گیا۔ کیا یہ ٹانگیں یہ زندہ آدمی کی نہیں ہے؟ ٹانگیں زندہ، ٹانگیں ایک ٹانگیں قربان کرنے کے لیے، اس کے درد کو نہ برداشت کرنا، کائنات کے بادشاہ کے سامنے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو۔ تو جنہوں نے جانیں دی ہیں ان کو دیکھیں، جان منگا دے دیش تابی سر آگا چاتر یہ دیگر ویلا جے ٹہنا ویکا نو کل کل مریے۔ کیا ضرورت ہے یا جان منگا اگر تو دے نا، دے دے، وہ اسی کی ہے۔ ہمارا قلب جو ہے، ہم جب سو جاتے ہیں کیا ہمارے اختیار میں ہے یہ ہمارا دل ہم سے کھڑا کریں یہ چلائیں؟ تو پھر آکڑ کیڑی بات نہیں ہے، کون سی بات کی آئی ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ آپ کی 30 تھے یہ بھی نہیں ہے، آپ کے اپنے وجود کے پرزے نہ کھڑا کر سکتے، نہ سانس کھڑا کر سکتے ہیں، نہ قلب کھڑا کر سکتے ہیں، اسی کے فضل سے چل رہا ہے۔ تو پھر یار اسی کے سامنے مذبح ہو جائے، مر جانے یار، مر جا رہے کے بوئے، یہ پتہ چلا کہ یہ اس مرنے کا لذت ہی کچھ ہو رہا ہے۔ بار بار مرے، بار بار یار کے بوئے چاتی لگائیں، اس کو دیکھیں، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی کائنات کی سیر کریں، مجالہ نہ ہو یار، نماز ہی نہ پڑھیں۔ تو یہ ہماری نماز ہی کوئی نہیں ہے جی، وہ جی میرے گھٹنے لڑے جی۔ ویسے اگر شادی نہ آکو نا کوئی فٹ تیار ہو جیسن، اگر کوئی شادی نہ پروگرام آئے شادی، اچھا بھائی شادی ایک لڑکی کوئی ہے چنگی خوبصورت ہے تو نالے پیسے والی ہے، تو کوئی شادی نے بارے کا ہاں جی ٹھیک ہے، میں بھی انشاءاللہ کوئی ایسے ہی ہے، فٹ تیار ہو جیسن، مگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے گھٹنے درد کرتے، کمر دکھنے، کمر ایسے کرنی تھی ہے۔ میں نے یا پاک پروردگار، اے خالق کائنات،
اے جیا جون کے رازق مالک رحمان رحیم، یا اللہ اس دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب میں تیرے بارگاہ میں کھڑا نہ ہو سکوں، تیرے بارگاہ میں قیام نہ کر سکوں، یا اللہ میری زندگی کا وہ آخری دن ہو، یا اللہ اس دن میں وہ مجھے دن نصیب ہی نہ کر۔ ہم نے کرنا کا ایک 3 ہی دعائیں مانگتا رہا ہوں ساری زندگی، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ مجھے عبادت دے دے، ولاک نصلی، نماز دے دے، ونسجد، سجدہ دے دے۔ 3 ہی باتیں مانگ دی اللہ، اس سے علاوہ اگر چوتھی بات مانگی تو دینا ہی نہ، تو دے ہی نہ، اپنی مرضی سے جو چاہے تو دے، مگر میں مانگنے والی، میری زبان مانگ چکا ہوں، تیری رضا مانگ رہا ہوں، زندگی کے آخری جان تک تیری رضا ہی مانگتا چلا رہوں گا، یا اللہ میری زندگی کی آخری کی وہ بھی یہی مانگے گی، یا اللہ تیری رضا۔ تو باقی یہ ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے، پریشان ہوں، سفر بڑا لمبا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ آپ لوگوں کو یہ کرتا ہوں یہ فلاں قرآن کریم کی فلاں صورت پڑھیں، فلاں آیات پڑھیں، جب سنتا ہوں تو نہ صورت یاد رہتی ہے نہ آپ کو پارہ یاد رہتا، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میرا دل زخمی ہے یار۔ یہ آپ لوگوں کو میں نے جو سپرد کیا، یہ مجھے کوئی شوق نہیں کسی دولت کی، اگر دنیا کی 1000 سال عمر بھی ملے تو بادشاہی ملے تو یا اللہ اس مصیبت کو کسی اور کے گل میں ڈال دو، مجھے تو تیرا سجدہ شکر بہتر ہے، میں تو صرف تیرے سجدہ شکر کے لیے تیرا محتاج ہوں، اگر مجھے یہ دے دے تو مجھے بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یار تساں آنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹکے نہیں چیزوں کے لیے ایمان چھوڑو، اس کی مخلوق کو اس کا حق چھینے، ان راتوں کے لیے منع کریں کہ یہ بدعت ہے جن راتوں کے لیے اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اس سورۃ فجر کی سے پڑھے نا یار، خود پڑھ لیں، میں اگر مجھ پہ کوئی شبہ تو خود پڑھ لیں۔ بے شمار دیکھا قرآن کریم میں اکثر ترجمہ کہیں اور لکھا ہے، اس کا بنتا تو کہیں اور ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جو قرآن کریم پڑھے کم از کم وہ تو ٹھیک ہونا، اس کا ترجمہ تو ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کہ میاں صاحب صفت ایمان کی پڑھی ہے تو اس پہ ہم مقید ہیں، اس پہ قید رہے ہیں، امن تو باللہ ہے، اس پہ ایمان رکھنا۔ تو جو اس پہ ایمان ہے تو پھر جنات یہ یا جادوگروں سے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ پکو تو بھائی کتاب، سب کتابوں میں ایمان ہے، اور رسول سب رسولوں کو ہم نبی مانتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، سب نبیوں کو، ضرورت ابراہیمی سارے نبی آ جاتے ہیں، سب نبیوں کو سلام، رسلی وہ کتبی و رسلی والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھنا، بالقدر خیری و شرری، اور خیر اور شر کا مالک، خیری و شرری، والبعث، بعض کسے کہتے ہیں بھائی؟ بعض مطلب جانتے ہیں وہ ہم یاد کے، بعض کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے والا ہیں، ایسے ہی ہے۔ اسلامیات نے 2 پروفیسر بیٹھے تو بعض کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے والا، باعث مردوں کو زندہ کرنے والا، تو اس وقت مردوں کو زندہ کرے گا، اس پہ ایمان رکھیں، موت کے بعد مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ اگر اللہ نے وعدہ کیا تو یہی سچا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سے بات کرتا چلوں، اگر اس پہ ایمان آپ نے کامل کر لیں تو یار مردے آپ سے بات نہ کرنا تو گلا کرنا، جب آپ کے مردے آپ سے بات نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ مگر آپ کا اپنا ایمان ہی اس پہ نہیں ہے تو آپ مردے اب آپ سے بات کیسے کریں گے؟ جب ایسے کریں گے، موتو قبل انتا موتو، موت سے پہلے مر جانا یار۔ اور مرنے کی مراد سے کیا ہے اس میں کہ دنیا کی ہر خواہش کو مٹا دینا کا، گویا کہ مر گیا وہ۔ جیسے مردے پہ نہ چوری ڈاکے زنا کا کوئی الزام نہیں رکھے گا، لگتا ہے کوئی؟
اور اس نے ڈاکہ مارا, مرا ہوا تھا, وہ گیا تھا وہ جا کر تو وہ فلان جا گجر خانوں جا کر ڈاکہ مارا ہے, ایسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر دنیا کی ہر خواہش کو مٹا دینے کا نام ہی موت ہے. تو جب موت آئے گی تو پھر گناہ کیسے ہوگا؟ تو جو گناہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا دیدار کیسے نہ ہوگا؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا, مشاہدہ کرانا شروع کر دیتے. کئی بار دیکھا اور ٹوٹی ہوئی منجی پر گھر بیٹھا لیٹے آ تو دیکھا وہ مدینے اتنے میں وضو کرنا پیا, وہ مدینے لیٹرینے بیٹھے ہوں, اتنے وضو کرنا گیا. میں جوتی پہننے لگا تو پاؤں پھسلا تو دیکھا تو آنکھ کھلی تو وہ اسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ. پر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا وہاں کون تھا تو یہاں کون تھا. وہاں کون تھا؟ وہ جو وضو کر رہا تھا. تو یہاں کون ہے جو یہ چارپائی پہ سویا ہوا؟ اس سے کیا پتہ چلا سب پردے ہی اٹھ جاتے ہیں, سب پردے ہی اٹھ جاتے ہیں. یار مر جاؤ, ایک کوئی اجیا پیر کو اسی جڑا اپنی مریدیں ہی آنا, مر جاؤ یار سارے, وہ مرو جی زندگی ابدی زندگی کا پہلا طلوع ہو جائے گا. میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہی لکھا, ہائے افسوس یہ رات مختصر ہو گئی, ہے تھوڑی جی رات سی, اے جڑا زندگی نے سفر ہے تھوڑی جی رات ہے, رات مختصر ہو گئی, آنکھیں بند ہوئی تو سیر ہو گئی. چھپاتا رہا ہوں زندگی کے کارنامے, آج ان کو خبر ہوگی, نہیں پتہ چل گیا جو کچھ کما کے آندے. چوٹ تھوڑی تک دیا ہے وہ کیا کچھ کما کے آندا ہی, چھپا کے اپنے اعمال نیک اعمال ظاہر کرنا تو برائیاں چھپا کے رہنی ہے. تو یہ برائیاں نال جاسند ہے, وہ اکثر نے یہ کیا ہے یہ کیا آندے ہی. تو پھر کیا ہو سی, آج اقرار کریں بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کا تو معافی ملے گی. وہ پولیس والیاں گلا اقرار کر سو تو جیل ہے دیسن نے, یہ پولیس والے نہیں چھوڑنے. تو اللہ کائنات نے بادشاہ اس نے کیا اقرار کر دیا, اللہ غلطی ہو گئی ہے نہ کر دینے, غلطی ہو گئی تو معاف کر دے سی. تو سو اتنی بڑی شان والا اپنی غلطی کا اقرار کرنے پہ معافی مل جائے. تو یار پیار بھی اسی سے کرو, اسی سے پیار کرو. میں نے جو سمجھا 83 سال عمر میں قبلہ مفتی صاحب کا شاگرد پرانی نروئی اور ڈیم میں پانی میں ہے, وہاں سے تعلیم حاصل کی. پھر یہاں رہا کچھ اسپتال کے ساتھ جو مرکزی جامع مسجد ہے جہاں, یا دیکھا وہ جو وہاں پڑھتا رہا وہ کچھ اور نکلا, جو اس کی حقیقت جانی وہ کچھ اور نکلی ہے, وہ کچھ اور نکلا ہے. بات اصل میں بات کیا ہے, تعلیم پڑھ لینا. اگر تعلیم پہ میسر ہوتا بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس نہ جاتے, جو تعلیم سے ہی بات بن جاتی. اس سے وہ کسی رہنما کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, تو جب اس رہنما کی ضرورت پڑے گی تو وہ ملا دیتا ہے کائنات کے بادشاہ سے, راستے ایسے ڈالے کہ مدینے کا مسافر بن جائے گا وہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.